بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے، جبکہ اس دن سے پہلے سوائے جمعہ کے ممبر پر نہیں بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے، میں اس سے خوش ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ تم سے بھی بیان کروں، جس سے تمہیں میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ تمیم داری کہتا ہے کہ میں ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جزام کے 30 آدمی اور بھی تھے۔ سفر کے دوران سمندر میں طوفان آ گیا جو 1 ماہ تک ان کا تماشا کرتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ وہاں سامنے ایک جانور پر نظر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے کہ اس کا اگلا پچھلا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، میں دجال کا جاسوس ہوں، چلو اس گرجے میں، وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کے سننے کے شوق میں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہمیں ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تمہیں میرا تو کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آ گیا اور 1 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور نظر آیا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا کہ میں جساسہ یعنی جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان جو کہ شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے کہ جب اس میں پھل نہ آئے۔ پھر اس نے پوچھا، بحیرہ طبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر جو کہ شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ چشمہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بھی پانی بہت ہے اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی الامیین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کے چھلانگ لگائی اور کہنے لگا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر بتاؤ کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ سن لو، لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں۔ پھر کہنے لگا کہ اب میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہو جاؤں بجز مکہ اور طیبہ کے، کہ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے میرے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یعنی یہی شہر مدینہ ہی طیبہ ہے جس میں دجال داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر فرمایا، دیکھو
کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ سمندر شام یا بحر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔